بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں محسون کی طلاق ہو گئی۔ محسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ کلبیہ قبیلہ بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسے تھے۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستوں، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینے کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین علیہ السلام سے میری بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ اس لیے گورنر مدینہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینے میں قتل و غارت ہو سکتا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد سے میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ ابن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفے میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو ان سے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر ابن سعد نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیتے ہوئے شدید پیاس کا احساس دلا کر شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے لکھتے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید وقت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے ایسے اشعار پڑھے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبداللہ ابن زیاد، شمر اور عمر ابن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ حرہ پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ کئی مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کر دیا گیا۔ احادیث بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی طرف سے اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو،
اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ تعالیٰ کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آ جاتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخی کتب میں ملتی ہیں۔ اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے اور یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس لڑکی نے سوچا کہ وہ اپنے خاندان والوں کا بدلہ لے۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے جنگل میں اکیلے بلا لیا اور وہاں پر اس کو اکیلا دیکھ کر اس پر چاقو سے حملہ کر دیا اور اس پر اتنے وار کیے اور اس کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کبوں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایات اس طرح سے بیان کی گئی ہیں کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگتی تھی۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا تھا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا، اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ امام حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 3 سال 6 مہینے کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری ملک شام کی سرزمین پر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس پر عرش فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور ان کی آل پاک کی صحیح طریقے سے غلامی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔